أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر
فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين صدق الله العظيم. یہ قرآن ان کو دے دیں. میرے انتہائی واجب القدر والاحترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہاں سے یوسف علیہ السلام کے قصے کی 5ویں قسط اور 5ویں کڑی شروع ہو رہی ہے. اس سے پہلے ہم 4 قسطیں پڑھ چکے ہیں. پہلی قسط میں یوسف علیہ السلام کا خواب اللہ نے بیان فرمایا ہے. یوسف نے خواب دیکھا اور اپنے والد محترم یعقوب علیہ السلام کو اپنا خواب بیان کیا. یعقوب علیہ السلام نے اپنا خواب دوسرے بھائیوں کے سامنے بیان کرنے سے منع فرمایا کہ شیطان ان کے دل میں حسد پیدا کر کے آپ کے خلاف کوئی چال نہ چلوا دے. دوسری قسط میں اس بات کا تذکرہ ہوا کہ بھائی آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگ پڑے کہ ہمارا باپ یوسف اور اس کے بھائی بنیامین سے زیادہ محبت کرتا ہے، حالانکہ ہم سب کمانے والے ہیں اور ہماری طرف اس کا دھیان ہی نہیں ہے. ایسے کرتے ہیں کہ یوسف کو قتل کر دیتے ہیں یا کسی گہرے کنویں میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر توبہ کر کے جان چھڑا لیں گے، اللہ سے معافی مانگ لیں گے، نیک بن جائیں گے. مشورہ یہ طے ہوا کہ یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ کنویں میں ڈال دو. یہ مشورہ کر کے باپ کے پاس آئے اور آ کر ساری کارگزاری یہ بیان کی کہ آپ ہمارے اوپر اعتماد ہی نہیں کرتے یوسف کے بارے میں، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں. آپ ایسے کریں، کل اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم جنگل میں کھیلیں گے، کودیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، ہمارا بھائی ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے خدشے کا اظہار کیا کہ بھئی اگر تم لے جاؤ تو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اس کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے. انہوں نے کہا جی ہماری موجودگی میں بھیڑیا کھا جائے یہ تو بڑے نقصان کی بات ہوگی. کے بہلا پھسلا کر یوسف کو لے گئے، لے کر کنویں میں ڈال کر عشاء کے وقت روتے ہوئے باپ کے پاس آ گئے. ابا جان ہم کھیلنے میں لگ پڑے اور ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا. اگر یقین نہیں آتا تو یہ کرتا دیکھ لو، اس کرتے پر یہ یوسف کا کرتا ہے اور بھیڑیا کھا گیا. کرتا دیکھا، کرتا صحیح سالم تھا. تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ بیٹے کو بھیڑیے تو نہیں کھایا، بھیڑیے نے نہیں کھایا، لیکن ہے کہاں یہ کوئی پتہ سمجھ، اللہ ہی جانتا ہے. اور اللہ کے اوپر چھوڑ دیا. فصبر جمیل، صبر کرنا ہی کیا ہے؟ بہتر ہے. یہ تیسری قسط ہے. دوسری قسط ہے. تیسری قسط میں قافلے والے آئے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نکالنے کے لیے جب بندہ بھیجا پانی لانے کے لیے تو اس نے ڈول پھینکا. یوسف علیہ السلام نے کنویں کو ڈول کو پکڑ لیا، باہر نکل آئے تو قافلے والے اس کو چھپا کر لے گئے اور مصر کے بازار میں جا کر بیچ دیا. تیسری قسط. چوتھی قسط
عزیز مصر نے یوسف کو خرید لیا، مصر کا وزیر تھا، اس نے خرید لیا، خرید کر اپنی بیوی کو جا کر کہا اکرمی مثواہ، اس کا ٹھکانہ عزت اور احترام کے ساتھ دینا، اچھے طریقے سے رکھنا اس کو، ہو سکتا ہے یہ ہمیں نفع دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو کیا بنا لیں، بیٹا بنا لیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کیا فرماتے ہیں آخر میں، کذالک مکننا لیوسف، یہ میرا کمال ہے کہ میں نے یوسف کو ٹھکانہ دیا عزت کے ساتھ۔ یوسف کے بھائی یوسف کو کیا کرنا چاہتے تھے، ختم کرنا چاہتے تھے، ذلیل کرنا چاہتے تھے، رسوا کرنا چاہتے تھے، اس کو بالکل ڈیگریڈ کرنا چاہتے تھے، لیکن اوپر وہ نیچے بیٹھ کر تدبیریں کر رہے ہیں زمین پر، اور عرش بری پر میں رب العالمین تدبیر یہ کر رہا ہوں کہ میں نے یوسف کو شان دینی ہے، اور شان بھی ایسی دینی ہے کہ مصر کا بادشاہ بنانا ہے، مصر کا کیا بنانا ہے، بادشاہ۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا واللہ غالب علی امرہ، یاد رکھو میرے بھائیو، اس آیت کو ذرا دوبارہ پڑھیے، 100 بار پڑھیے، 1000 مرتبہ پڑھیے، اور اس کو سمجھیے اللہ کیا کہہ رہے ہیں، واللہ غالب علی امرہ، واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے حکم میں، اپنے فیصلے میں، اپنی تدبیر میں غالب آتا ہے، لیکن ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ عقلوں پر پردہ آ جاتا ہے، جب اللہ ناراض ہوتا ہے نا تو انسان کی عقل پر کیا آ جاتا ہے، پردہ آ جاتا ہے، پھر وہ رب کو چھوڑ کر مخلوق کے سامنے جھکنا شروع کر دیتا ہے، خالق کو چھوڑ کر، جس نے ساری کائنات کو کیا کیا ہے، پیدا کیا ہے، اس کو چھوڑ کر اس کے سامنے جھکنا شروع کر دیتا ہے جو اسی کی طرح مخلوق ہے، جو ہماری طرح ہی کیا ہے، مخلوق ہے، چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہیں ہے، تو اللہ کی ہے، اللہ کی مخلوق، چاہے وہ فرشتہ کیوں نہیں ہے اللہ کی مخلوق، چاہے وہ جن کیوں نہیں ہے اللہ کی مخلوق، کوئی بھی ہے کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے، آسمان سے لے کر زمین تک، زمین سے لے کر آسمان تک، آسمانوں کی بلندیوں میں عرش تک، اور زمین کی تہ تک، 7 زمینوں کے نیچے تک جو کچھ بھی ہے، سب کی سب کیا ہے، بولیے، مخلوق کا معنی کیا ہے، جو اپنی پیدائش میں کسی اور کا محتاج ہو، خود اپنے آپ کو پیدا نہ کر سکتا ہو، اور اپنی زندگی کا بھی مالک، اپنی زندگی کا بھی مالک، اور جو اپنی زندگی کا مالک نہیں ہے وہ مجھے اور آپ کو زندگی دے سکتا ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس، یہاں سے 5ویں قسط شروع ہو رہی ہے، ولما بلغ اشدہ، جب یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے، اشدہ، ولما، اور جب، بلغا، وہ پہنچا، اشدہ، اپنی جوانی کو، ٹھیک 33 سال کی عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے، کیا کتنی عمر کو، 33 سال، خوب جوان ہے، آتیناہ حکما وعلما، تو ہم نے یوسف کو عطا کی نبوت بھی، حکمن سے مراد کیا ہے، نبوت، علمن سے مراد شریعت، نبوت بھی عطا کی اور شریعت بھی عطا کی، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ ایک قانون بیان کر رہے ہیں، سمجھیے، اللہ فرما رہے ہیں صرف یوسف نہیں، صرف یوسف نہیں، کائنات کے اندر جو بندہ بھی نیکوکار ہوگا، محسن ہوگا، نیکی کرنے والا ہوگا، جو بھی ہوگا، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے عربی ہو، چاہے اجمی ہو، کسی دنیا کے کسی کونے سے ہو، جہاں سے بھی ہو کیا، محسن، کیا ہو، محسن کا معنی کیا ہے، نیکی کرنے والا، احسان کرنے والا۔ احسان کیا ہوتا ہے،
اس طرح کی جائے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے ان کے بندہ اللہ سے ڈرتا ہے. دو لفظ ہم نے قرآن میں بھی آیا ہے، عدل اور احسان. آیا نہیں جی؟ سورۃ نحل کے اندر ہے عدل، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. عدل کیا ہے، احسان کیا ہے؟ دو لفظ ہیں جی، عدل اور دوسرا عدل یہ ہے کہ حقدار کو اس کا حق پورا پورا دے دینا. دو آدمی کا آپس میں جھگڑا ہے اور دونوں کو ان کا پورا پورا حق دینا، یہ کیا کہلاتا ہے جی؟ کیا کہلاتا ہے جی؟ کیا کہلاتا ہے؟ عدل کہلاتا ہے. اور احسان یہ ہے کہ حقدار کو اس کے حق سے زیادہ دینا. حقدار کو بولیے، حقدار کو اس کے حق سے زیادہ دینا احسان کہلاتا ہے. اللہ نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ کیا فرمایا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے، یعنی ان کے حق سے بھی زیادہ عطا کرنا ہے، ان کے حق سے بھی زیادہ عطا کرنا ہے. لا تقل لهما اف، ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنی ہے. ولا تنہرہما، ان کے سامنے ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے. نوجوانوں سن لو، یہ اللہ کا قرآن ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، 3 رکوع ہے. ذرا اس کو پڑھنا، ذرا اس کو پڑھنا اور یاد رکھو، جو بندہ اپنے ماں باپ کو اس دنیا میں دکھ پہنچاتا ہے وہ کبھی بھی سکھ نہیں پا سکتا، وہ کبھی بھی سکھ نہیں پا سکتا. رضا رب فی رضا الوالد، نبی نے فرمایا ہے کہ رب کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے، باپ کی خوشنودی کے اندر ہے. اگر تم رب کو خوش کرنا چاہتے ہو، رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو باپ کو خوش کرو. وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ، اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. سمجھ آ رہی؟ ایک صحابی رسول کی موت کا وقت آ گیا، آخری عمر، آخری وقت ہے، بالکل جان بالکل حلق پہ پہنچی ہوئی ہے، روح قبض نہیں ہو رہی، بالکل نصیر بھائی جان نکل نہیں رہی. صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ فلاں ہمارا ساتھی جو ہے نا اس کا آخری وقت ہے، اس کی روح قبض نہیں ہو رہی، تو آپ تشریف لائیے. اللہ کے نبی نے نا کچھ صحابہ بھیج دیے، حضرت انس، حضرت بلال اور کچھ اور ساتھی بھیج دیے، جاؤ جا کے تلقین کرو. کیا کرو؟ کیا بولی شابش؟ تلقین کرو. تلقین کیا ہے؟ جس کی روح نکل رہی ہے نا اس کے پاس بیٹھ کر اس کو یہ نہیں کہنا کلمہ پڑھ، یہ نہیں کہنا. کیا کرنا ہے؟ اس کے پاس بیٹھ کر خود تھوڑی سی بلند آواز سے، تاکہ وہ سن لے، کلمہ شہادت پڑھتے رہیں، لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تاکہ اللہ کرے اس کی زبان پر بھی کیا ہو جائے، کہنا نہیں ہے اس کو، یاد رکھنا، کہنا کیوں نہیں کہنا؟ کیونکہ وہ وقت کیا ہوتا ہے؟ سختی کا وقت ہوتا ہے، تکلیف کا وقت ہوتا ہے. اور اللہ نہ کرے اگر آپ کو جی کلمہ پڑھ، وہ کہنا نہیں پڑھتا، تو کیا ہوگا؟ مرتد ہو کر مر جائے گا. اس لیے اس کو کہنا نہیں ہے، اس کے پاس بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دینا ہے، تو اللہ کرے گا اس کی زبان پر بھی کیا ہوگا. یہ ہے تلقین، سمجھے؟ ایسے صحابہ گئے تلقین کر رہے ہیں، کوئی نہیں جناب، واپس آ گئے. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اس کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو بتایا کہ اس کی والدہ زندہ ہے، بوڑھی ہے. تو پیغام بھیجا کہ اس سے جا کر بتاؤ کہ اگر خود آ سکتی ہے تو ٹھیک ہے، تو میں وہاں آ جاتا ہوں.
تو جب اس کی والدہ کو پیغام پہنچایا گیا، بالکل بوڑھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرے ماں باپ قربان ہو آپ پر، آپ کیوں آئے؟ اپنا ڈنگوری جو ہے نا وہ چھوٹی وہ ڈنگورتی ہوئی خود آ گئی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا بتا تیرا بیٹا کیسا تھا؟ رسول اللہ بڑا نیک ہے، حاجت گزار ہے، بڑی عبادت گزار ہے۔ میں یہ نہیں پوچھ رہا، میں یہی باتیں نہیں پوچھ رہا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ اس کا تعلق کیسا تھا؟ یہ صحیح واقعہ ہے، حدیث میں موجود ہے، میں جھوٹی روایات کا اور قصے کہانیوں کا قائل نہیں ہوں، میں قرآن آپ کو سنا رہا ہوں اور اللہ کے نبی کی صحیح حدیث سنا رہا ہوں یاری۔ تو مائی نے کہا جی میں اس سے ناراض ہوں۔ کیا کہا؟ میں اس سے ناراض ہوں، اس نے میرا دل دکھایا ہے، وہ مجھ پر اپنی بیوی کو ترجیح دیتا تھا، میرے اوپر خواہ یہ تو ہوتا ہے نا، ناجائز کام ماں کہے باپ کہے اس تو نہیں ماننا، لیکن جائز بات ہو اور اس پر خواہ اپنی بیوی کو ترجیح دے کر ماں باپ کے ساتھ بے ادبی کرنا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مائی اس کو معاف کر دے۔ کیا کر دے؟ معاف کر دے۔ اس نے کہا میں نہیں معاف کرتا، میں نے معاف ہو کیونکہ اس نے میرا دل دکھایا ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا اچھا جاؤ لکڑیاں اکٹھی کرو اور آگ جلاؤ۔ کبھی یا رسول اللہ یہ کیا کرنے لگے؟ اب ماں پوچھ رہی ہے کیا کرنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آگ میں ڈالیں گے اور کیا کرنا ہے؟ رسول کیوں؟ آپ نے فرمایا اگر آپ اس کو یہاں دنیا میں معاف نہیں کرو گی تو آگے بھی اس میں جا کر آگ میں ہی جانا ہے۔ حالانکہ ہے کون؟ بولو ہے کون؟ صحابی کون ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ صحابی کون ہوتا ہے؟ صحابی کا مقام کیا ہے؟ صحابی کا درجہ کیا ہے؟ صحابی کی صحابیت کا رتبہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من رآنی او رآ من رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار، جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھ لیا یا میرے صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، ان دونوں پر اللہ نے جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔ سنیے یہ صحابی ہے لیکن ماں کا کیا ہے؟ دل دکھایا ہے۔ اس دل دکھانے کی وجہ سے اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ اگر اس دنیا میں آپ اس کو معاف نہیں کرو گی تو وہ بھی آگ میں جائے گا۔ ہاں جب یہ بات سنی تو چیخ اٹھی، ماں ہے نا، ماں ہے، وہ میرے اور آپ کے جیسا سخت دل تو نہیں ہوتی نا، ہاں اسی لیے تو نہیں کہا نا کہ اللہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ماں کے اندر شفقت اور محبت اور رحمت ہوتی ہے نا۔ کہتی ہے یا رسول اللہ آپ گواہ رہے اور یہ سب گواہ رہے میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ ادھر ماں نے معاف کیا، ادھر اس کی روح قبض ہو گئی، بھیجا جاؤ دیکھو میں یا رسول اللہ روح قبض ہو گئی۔ ادھر ماں نے معاف کیا، ادھر روح قبض ہو گئی۔ ہاں آج ہماری کیا حالت ہے؟ آج آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ خدا را یہ آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا، خدا را اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے۔ جو سلوک آج میں اور آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے ہماری اولاد وہی سلوک ہمارے ساتھ کرے گی۔ جو سلوک، جو بات میں اور آپ ماں باپ کو کہیں گے نا وہی منن وہی بات وہ ہماری اولاد ہمیں کہے گی۔ اس لیے اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے، حق سے زیادہ عطا کرنے کا حکم دیا۔ آ جائیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ